السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں تندی، تیزی، جارحانہ پن کچھ بھی کہہ لیجئے نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں وہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مذہب کارڈ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس کو لے کر وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب وہ کال دیں گے تو اسلام آباد میں 20 لاکھ کا مجمع ہونا چاہیے۔ وہ جلدی میں ہیں اور ظاہر ہے کہ نومبر ان کو بہت تنگ کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پہلے ہوں، اور جب نومبر کا مہینہ آئے تو وہ برے سر اقتدار ہوں، اور جو اہم تعیناتیاں ہونی ہیں اس حوالے سے وہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس پر بھی ذرا ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے تو یقیناً سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اقتدار سے اترتا ہے تو پھر معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، سابق وزرائے اعظم کے حوالے سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ رمضان کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے آگے عید الفطر اور پھر اس کی چھٹیاں ہیں۔ معاملات جو ہیں کسی حد تک کمزور رہیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑی ہنگامہ خیز صورتحال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی 2 جگہوں پر آئینی عہدوں پر فائز ہے، ایک صدر پاکستان اور ایک گورنر پنجاب، اور دونوں آئینی عہدے جو ہیں صدر پاکستان تو کسی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز کر گئے ہیں، لیکن گورنر پنجاب جو ہیں ابھی بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی اب آئینی صورتحال ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہو چکی ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی بڑے بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ بس اب ہوا ہی چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بروکر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ خانہ جنگی کی نوید بھی سنا رہے ہیں، اور وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک بڑی حساس صورتحال جو ہے اس سے گزر رہا ہے۔ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے ایک مستحکم پہلو کو سامنے لا پائے گی؟ کیا موجودہ حکومت جو ہے اس کو جو بنیادی چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے پیش رفت کر پائے گی، اور کیا یہ کمپنی چل پائے گی؟ بنیادی طور پر یہ اہم سوالات ہیں جن پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان سیزن پولیٹیکل ورکر ہیں، چیئرمین سینٹ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری صاحب۔ نیئر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا جارحانہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ دباؤ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں ہو جائیں؟ شکریہ ندیم حسین، خاصا لمبا انٹرو آپ کا، اور آپ نے جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا فیوچرسٹک کیا ہو سکتی ہے پالیٹکس پاکستان کی، اس کے بارے میں آپ نے بات کی۔ الیکشنز ہوں گے، لیکن بائی الیکشنز ہوں گے، اور یہ جنہوں نے الیکشنز ریزگنیشن اسٹینڈرڈ کیے ہیں نا، ان کو ابھی اسپیکر صاحب بلائیں گے اور باری باری ان سے کنفرمیشن لیں گے کہ آیا واقعی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ ریزگنیشن ٹینڈر کیا ہے، تو پھر وہ جس طرح ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوں گے اور بائی الیکشنز آئیں گے۔ اور شیخ رشید صاحب اپنا شوق پورا کر لیں کہ وہ عید کے بعد غالباً اسپیکر نیشنل اسمبلی، میں تو ان سے کہوں گا کہ یا تو یہ خود ریکویسٹ کریں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ بندے کو کنفرمیشن کرنی چاہیے، اسپیکر آفس خود چلے جائیں، ورنہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ ان چچا بھتیجے کو پنڈی سے بلا لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ یو اسٹینڈ بائی ریزگنیشن اور ناٹ، اور یہ آپ کا ریزگنیشن ہے، کیونکہ اس پہ جو پروویژنس ہیں وہ ان ہینڈ ریٹن ریزگنیشن ہونا چاہیے۔ تو پھر الیکشن تو جب ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، بائی الیکشن تو ہو گئے۔ باقی رہا پریشر بلڈ کرنے کا، آپ دیکھیں یہ خالی بڑکے ہیں،
عمران خان کی. اور عمران خان یہ بھی جو پرسوں انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ کیا، اسلام آباد کی 3 سیٹیں اور پھر پنڈی ایڈجوائننگ اور پروونشل اسمبلی سے، تو یہ 500 سے 700 زیادہ بندے اکٹھے نہیں کر پائے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دسمبر 2014 میں جو ان کا لانگ مارچ چل رہا تھا، اور جب طاہر القادری صاحب اپنا بوریا بسترا باندھ کے چلے گئے، تو ان کے میوزیکل ایوننگ 250 سے 300 350 لوگوں تک پہ مشتمل ہوتی تھی. تو یہ ان کی یہ بڑکیں چھڑکیں ہیں، ان کے پلے کاکھ نہیں ہے. نہیں، نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا، جی نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑکیں ہیں، وہ اس دباؤ کو اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں جس کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ اس طرف راغب ہوں، چاہے وہ شب دعا کا سلسلہ ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا ہو، یا وہ پھر امریکہ کے لے کر سازشی بیانیہ جو ہے اس کو محکم کرنے کی بات ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر تو رکھتی ہیں. اور آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اسلام آباد کی طرف کال دیتے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف چلیں گے جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا؟ قطعاً نہیں، بڑی تعداد میں لوگ بالکل نہیں چلیں گے. پی ٹی آئی کی جو سو کالڈ اسٹرینتھ کلیم کرتے ہیں یہ اربن ایریاز کی، اور وہ بھی جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. غریب آدمی تو ان سے تنگ تھا، پس گیا تھا، تو وہ تو ان کو ان کے نئے فریب میں آنے کو تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سروس نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف لے کے چلے گئے. اور دنیا میں آئسولیشن، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایدی امین صاحب ہوتے تھے یوگینڈا کے، جس حال میں انہوں نے جو آخری زندگی جس طرح انہوں نے گزاری نا، مجھے بھی عمران خان کا مستقبل ایدی امین کی طرح نظر آ رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی جو اسٹرینتھ بھی آپ کرتے ہیں، لیٹ سی. ابھی ان کے جو 123 استعفے ہیں ان میں سے تو آلریڈی یہ میڈیا پہ آتا رہا ہے کہ آلموسٹ 43 لوگ ہیں تو وہ ایگری نہیں کر رہے. باقی بھی جو 80 رہتے ہیں ان کو ہم بلا لیں گے، ان سے پوچھتے ہیں جی والنٹیرلی آپ نے ریزگنیشن دیا کہ نہیں دیا، اور یو ایکسیپٹ دس اور ناٹ. لیٹ سی پوزیشن کہاں آتی ہے، اور پھر بائی الیکشن جب آئیں گے تو ان کو سمجھ لگ جائے گی. اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس خبر ہے، وہ اس طرز کی حالات کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے فوج کے ساتھ وہ ان کے معاملات بڑے زبردست ہیں، اور وہ جیسے ایک آفر بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک بروکر کا رول ادا کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن عید کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. دیکھیں جی، وہ لوگوں کو 3-3.5 سال یہ اس قسم کے نعرے لگا کے اور ان کے قوم کے ساتھ یہ فریب، اس کا جس کا یہ اتحادی بنا ہوا تھا، یہ کہتا تھا میں راک کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ سارے ان کی داستانیں ہیں جو فریب پہ مبنی ہیں. اور وہ کہتا ہے وہ مینیج کر سکتا ہے. اگر وہ مینیج کرنے میں اس میں صلاحیت ہوتی تو یہ اقتدار سے ہی باہر نہ جاتے. جو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم چیزوں کو مینیج کریں، جو چیزیں مینیج نہیں ہوئیں. اور اب یہ ایک جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے وعدے قوم سے کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اقتدار میں دوبارہ واپس آ جائیں. ان کے پاس اقتدار دور تک نظر نہیں آتا کہ ان کو اقتدار ملے گا، شیخ رشید کو یا عمران خان کو. ٹھیک ہے ناظرین، نیر بخاری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز شیخ صاحب بڑے بلند باغ اور طریقے سے کہہ رہے ہیں
کہ خانہ جنگی ہونے کا اندیشہ ہے، گھر گھر محلے محلے لڑائی ہوگی اگر انتخابات نہیں ہوتے؟ دیکھیں ندیم حسین، پتہ نہیں بابڑا بازار میں اس کو خانہ جنگی نظر آ رہی ہوگی، ملک میں تو اور کہیں بھی خانہ جنگی نہیں ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو اینٹی پاکستان رول ادا کر رہے ہیں اور جو ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بھی افیکٹ کر لیا ہے، پاکستان کی سیکورٹی کو بھی افیکٹ کر لیا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ فارمر جو فاٹا کا علاقہ تھا وہاں پہ یہ نارتھ وزیرستان میں جس قسم کے ساؤتھ وزیرستان میں ایشو ہو رہے ہیں، یہ کلیکٹیولی آرم فورسز اور پاکستانی قوم کو مل کے اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے۔ لیکن باقی خانہ جنگی کی صورتحال قتل نہیں ہے، اور انہوں نے خانہ جنگی دیکھی نہیں ہے شیخ صاحب نے، اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں میں نے تو خانہ جنگی قتل کوئی نہیں دیکھی۔ میں نے تو 68 پہ خانہ جنگی نہیں دیکھی ایوب خان کے خلاف جب تک معاملہ، میں نے تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی خانہ جنگی نہیں دیکھی، میں نے مشرف کے زمانے میں بھی خانہ جنگی نہیں دیکھی۔ تو پتہ نہیں یہ کون سی خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں خوابوں میں یہ خانہ جنگی دیکھتے ہوں تو اور بات ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہے کہ خانہ جنگی ہوگی۔ اچھا نیر بخاری صاحب، ایک سوال اور پھر اس سے میں آگے لے کر چلوں گا، یہ فرمائیے گا کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے ظاہر ہے مختلف الخیال، مختلف النظریہ، مختلف السوچ کی حامل تمام پارٹیاں ہیں، یہ کمپنی چلے گی؟ بالکل چلے گی، اس لیے کہ یہ جو اکٹھ ہوا تھا، یہ جو الائنس آپ اسے کہہ لیں، کولیشن جو تھی، اس کے دو مقصد تھے۔ ایک پہلا مقصد تھا کہ عمران خان کو ہٹانا، اس میں رب العزت نے ان کو کامیابی دی، اور دوسرا مقصد تھا کہ لوگوں کو ریلیف لے کے دینا۔ اب بلا شبہ ہم پہ بہت سارا پریشر ہوگا موجودہ گورنمنٹ پہ بھی کہ جو اکنامک ریلیف لے کے دینا، اور جس قسم کا یہ فائنینشل جو سلسلہ چھوڑ کے گئے اکانومی کا، کہ جو شروع آغاز میں کہتے تھے جی ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ بہت ختم ہو گیا ہے، پلس پہ چلے گئے ہم، اور اب یہ آخری 8-10 مہینوں کا کرنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، ابھی تک اراؤنڈ کوئی کرنٹ ڈیفیسٹ کوئی اراؤنڈ $20 بلین کے قریب چلا گیا ہے۔ تو یہ انہی کی پالیسیز تھی۔ ہمیں بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ملک کی اکانومی کو کیسے درست کریں گے، اس کے لیے فورن ایڈز کی ضرورت ہے، فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے، نئے ریلیشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم عوام کو ریلیف لے کے دے سکیں۔ اچھا، اس میں نیر بخاری صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہ بالکل تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار کہ ایک ایسی تقسیم واضح ہو چکی ہوئی ہے جو کہ اگر عمران خان صاحب اسی جارحانہ پن سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ تقسیم جو ہے وہ تشدد کی طرف معاملات کو لے جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے؟ قتل نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، یہ بڑے اگریسو ٹون میں 2014 میں آئے تھے، اور ان کو تھوڑی بہت ہی لبرٹی دے دی اس وقت کی گورنمنٹ نے کہ چلے جی وہ اپارا سے ریڈ زون میں آ گئے، لیکن ریڈ زون میں دیکھا آپ کا کہ 126 دن کا دھرنا کہتے تو کیا اچیو کیا؟ یہ تو وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا پشاور پبلک سکول کا، آرمی پبلک سکول کا، جس کی وجہ سے ان کو ایک فیس سیونگ مل گئی اور انہوں نے دھرنا ختم کر دیا، ورنہ تو ان کو تو تھن آؤٹ ہو کے چلے گئے تھے۔ یہ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ اپنی وہ فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کی، کہ کتنے لوگ اس ڈی چوک پہ تھے۔ تو خدا را آپ ریالٹی کو دیکھیں کہ ریئل سچویشن کیا ہے، اور یہ ان کے جو کارکن ہیں یہ 2 دن اپارا تھانہ کا جو ہے نا بیسمنٹ اس میں نہیں گزار سکیں گے۔ اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کو بھی اب ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت جو سب سے زیادہ زد میں ہے
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ فارن فنڈنگ کو لے کر اب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو مالی معاملات ہیں ان کو بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے امانت، دیانت، صداقت، صادق، امین سب سارا سلسلہ ہے، لیکن فارن فنڈنگ کیس والا معاملہ اپنی جگہ ہے، اور اب آپ کے جو کیسز ہیں اس کا بھی انہوں نے دباؤ بڑھایا ہے کہ یہ ساروں کے کٹھے جو ہیں وہ ہونے چاہیے، صرف ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کا کیس کتنے کا ہے، اس کا کیس اس کا جو اوریجنل ان کے ممبرشپ جو اوریجنل ممبرز تھے پی ٹی آئی کے اکبر ایس بابر، وہ 2014 سے کیا ہوا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں اس کو کنکلوڈ۔ ہر تیسرے دن یہ ریٹ پٹیشن میں گئے ہوتے ہیں، ہر تیسرے دن ریٹ پٹیشن میں گئے ہوتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ پھر یہ کیوں ریٹ پٹیشن میں گئے کہ ہمارے فارن فنڈز کو پبلک نہ کیا جائے جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں، کیوں نہ کیا جائے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، انڈر دی لا یو ہیو ٹو سبمٹ اکاؤنٹس اینولی۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ایک تو یہ ان کا جو فرق حبیب ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اپنے کلیم کو اسٹیبلش کرو۔ پیپلز پارٹی میں بطور سیکرٹری جنرل ہر سال اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل فرنش کرتا ہوں بیفور دی الیکشن کمیشن، اور ہر سال اس کی وہ اپروول ہوتی ہے، وہ ایکنالج کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو پھر میری پارٹی کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ تو ہر سال ہم سپٹمبر میں یہ جمع کرواتے ہیں اپنے، اور انہوں نے جو ایلیگیشن لگایا کہ ایک کوئی 4P یا 3P کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے یو ایس اے میں، جس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا قطعاً کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ ہماری جماعت وہاں پہ رجسٹرڈ ہے، نہ ہم نے وہاں رجسٹریشن کروائی ہے ایز اے کمپنی کسی سے۔ ان کے پاس اگر ثبوت ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ لے آؤ ثبوت، اور الیکشن کمیشن میں جب بھی تاریخ ہوتی ہے ان کا وکیل درخواست دیتا ہے ڈیٹ کے لیے۔ ہمارے لائرز کبھی بھی، میں خود بھی پیش ہوتا ہوں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایڈجرن کرو۔ جتنی ایڈجرنمنٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن کا آرڈر شیٹ دیکھ کر وہ گواہ اس بات کا کہ یہ فرق حبیب کا اور یہ وکیل تاریخیں مانگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم تو آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ جس کمپنی کا آپ نے ریفرنس دیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کا پروف، اس کا کوئی نیکسس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلش کرو، لے آؤ پروف، لے کے آؤ، پروف ہی نہیں لے کے آئے۔ باقی ان کا جو کیس ہے وہ دیکھیں آئے دن یہ کیوں جاتے ہیں ریٹ پٹیشنز میں، اگر ان میں دال میں کالا ہے، بلکہ ساری دال کالی ہے، اور یہ کیوں درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس کو پبلک نہ کیا جائے؟ کیوں چھپنا چاہتے ہیں ریٹ پٹیشنز پہ؟ میں آتا ہوں نیر بخاری صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نومبر اتنا اہم ہے خان صاحب کے لیے، اور ان کو یہ خیال بھی ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو وہ پاور میں آ جائیں گے۔ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نومبر کے اندر جو اہم تعیناتی ہوتی ہے، اگر موجودہ حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا جی، یہ امیچور پولیٹیشین ہے یہ عمران خان۔ آپ دیکھیں جو میچور پولیٹیشینز ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ود میچورٹی پولیٹکس کی ہے۔ ہمارے الیکشن جو چرائے گئے، جو 97 کا الیکشن آپ دیکھ لیں، جو 90 کا الیکشن دیکھ لیں، ہمیں بہت ساری ریزرویشنز تھیں ان الیکشنز کے رزلٹس پہ، لیکن ہماری قیادت نے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو فورم تھا، پارلیمنٹری فورم تھا، اس کو چھیڑا نہیں۔ آلدو کہ ایئر مارشل اصغر خان کیس پہ
سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی ہے الیکشنز کے بارے میں کہ جس طرح انٹرفیرنس تھا اور کیسے الیکشن کمیشن کی کارکردگی تھی. تو یہ ہی میں تو اس کو امیچور پولیٹیشین سمجھتا ہوں. یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں وہ ہمارا جو سیکورٹی کا ادارہ ہے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک قانون اور ضابطے اور ایک ایکٹ کے نیچے چلتے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے کی بات ہے, وہ جو ضابطہ ہے, مروجہ ضابطہ ہے, اس کے مطابق ہی اپوائنٹمنٹ ہوں گی, اور وہ ڈسکریشن صوابدید چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے, اور جو چیف ایگزیکٹو کا وقت کا ہوگا وہ ہی کنسلٹیشن کے ساتھ اپوائنٹمنٹس کرے گا. اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا آرم فورسز میں اس قسم کی رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسا مضبوط ادارہ ہے کہ اس میں رفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ چین آف کمانڈ ہے, اور اس کے مطابق ہی وہ چین آف کمانڈ کے مطابق یہ وہ ادارہ چلتا ہے. تو یہ کسی غلط فہمی میں ہے, اور اگر اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. نیئر بخاری صاحب, چونکہ وقت تھوڑا ہے اور سوال میرے پاس دو ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تاثر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھارا جا رہا ہے کہ غلطی کا احساس ہو گیا ہے, پبلک کا پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے, جو سوشل میڈیا کے صورتحال ہے اس سے بھی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ جناب حالات کو جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے جایا جائے گا. دیکھیں یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا واسطہ کوئی نہیں ہے. اور پہلی بات وہ دیکھیں آج اسٹیبلش ہوگی, وہ چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس جس نے ان کو کلین چٹ دی تھی, وہ ان کے پاس کیا ڈھونڈنے گیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت کا نیکسس تھا جو اس وقت اس کو کلین چٹ دے دی گئی. حالانکہ اس وقت بھی یہ فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ تھا, اس وقت بھی ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے, لیکن وہ ایک نیکسس تھا بٹوین عمران خان اور فارمر چیف جسٹس. تو وہ تو کل آپ کے سامنے آ گیا کہ جب وہ فارمر چیف جسٹس ان کو وزٹ کرنے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یہ یہاں پہ انقلاب, عوامی انقلاب لے کے آئے گے, تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی ان کے ساتھ عوام نکلے گی. اچھا, ایک اور سوال ہے نیئر بخاری صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فرح بی بی کے خلاف نیب نے کارروائی شروع کر دی ہے, ظاہر ہے باقی چیزیں بھی پروب ہو رہی ہیں, کیسز جو ہیں وہ بنیں گے, اسپیکر صاحب بھی اسد کیسر صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ کارروائی کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ نیب کے کیسز شروع ہوں گے تو پھر جب دباؤ بڑھے گا تو پھر یہ سوچیں گے کہ اسمبلیوں میں واپس آ جایا جائے؟ یہ خیر یہ ان کی اپروچ ہے. ہم نے کہا ہم اب پروسیس شروع کرنے والے ہیں ان کو کنفرمیشن کے لیے. ان کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریزگنیشنز دیے تھے اور پھر وہ ریزگنیشنز ان کی کنفرمیشن کے لیے جاتے بھی نہیں تھے, اور پھر وہ جتنا عرصہ اسمبلیوں سے باہر رہے اس عرصے کی تنخواہیں بھی لے لی اسی عمران خان نے, اس عرصے کی تنخواہیں بھی لے لی, اسی عرصے کے الاؤنسز بھی لے لیے. ان کا کنڈکٹ پی ٹی آئی کا تو قوم کے سامنے ہے کہ یہ اور پھر ان کی جو یو ٹرن کی پالیسی ہے کہ ایک دن ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں, نیکسٹ ڈے اس کمٹمنٹ سے یہ بھاگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے پولیٹیشنز ہیں جن کو آپ میچور پولیٹیشنز قطعاً نہیں کہہ سکتے. اور ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائی الیکشنز کے لیے آئیں سامنے, اور انشاءاللہ ریزرویشن ایکسیپٹ کر کے اور ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا اس کو الیکشن کمیشن کو, جو سیٹس ویکنٹ ڈکلیئر کر کے الیکشن کمیشن نئے انتخابات کرائے گی. نہیں صاحب, یہ آخری سوال ہے, یہ فرمائے گا کہ کیا جو اب پنجاب کا بھی بحران اسی نوعیت کا بنا ہوا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا معاملہ ہے, غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, لیکن اصل چیز تو آرڈر آف دا ہائی کورٹ ہیں. ادھر سپریم کورٹ کے آرڈرز جو تھے وہ وائلیٹ ہو رہے تھے. تو یہ کوئی آئینی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو بھی انوالو تھے؟
دیکھیے اس میں ابھی تو کیونکہ ابھی نئی گورنمنٹ انسٹال ہو چکی ہے، کیبنٹ بھی آلموسٹ بن چکی ہے، تو یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ کے پارٹیز کے ہیڈز ہیں یہ بالکل عید کے بعد بیٹھیں گے اور اس پہ کوئی ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے ان کو ڈسکشن. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.